بیوی کا نام لے کر اطلاعتے رہو ادرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا تو تو کیا ہو بیٹا, تیرا باپ بادشاہ تھا نا تو تو کیا ہو بیٹا. بڑے گھمنڈ سے کہتے ہیں 1000 سال ہم نے ہندوستان کی حکومت کی تو کیا کر رہے وہ بتا. تیری تو اوقات محلے میں بھی سر اٹھا کے چلنے کی نہیں رہ گئی ہے. اب تو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے 1000 سال حکومت, جنہوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی نا ان کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی. ہاں یہاں تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے تو آواز بھی سوچتی ہے. ایک لڑکا بالغ کیا ہو جاتا ہے 500 روپے اگر گھر سے خرچہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ایسا ریچارج کراؤں کہ میں کم سے کم رات بھر زنا کی فلمیں دیکھ سکوں. یہ اوقات ہو گئی ہے, یہ حیثیت ہے. 4-6 لڑکے مل کر وائی فائی لگاتے ہیں, آپ کی کیا مجھے نہیں معلوم. 4-6 لڑکے مل کے وائی فائی لگاتے ہیں, پوری رات بھر کر یا تو گیم کھیلتے یا تو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے, تو بادشاہ تھے کب تک بادشاہ تھے. میں ابھی عربستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ عرب کی بات کرو تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. کب تک بادشاہ تھے. یہی ہندوستان ہے میرا پیارا بھارت ہے, میرا ملک ہے جس کی مٹی پر ہمیں ناز ہے, جس کے وجود میں ہمیں ناز ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس زمین کے ہند کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اترا تھا, اور ابھی دنیا کا کوئی خطہ نور مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکا تھا. سب سے پہلے جس زمین نے نور مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے پیارے بھارت ہندوستان کی سرزمین ہے. ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں. لیکن آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ, آپ کہتے ہیں پہلے بادشاہ تھے اور ابھی ایسے بھکاری بنے ہیں کہ ہم لوگوں سے برادریاں بدل کر جو ہے وہ شیڈول کاسٹ میں داخل ہو کر کے لوگوں سے سندیں مانگتے ہیں کہ ہم یہ بتاؤ کہ ہم پچھڑی ہوئی قوم. یہ حال ہوتا ہے, یہ حال ہوتا ہے. او بی سی مانگ رہے لوگوں سے تاکہ لوگ ہمیں او بی سی کی خیرات دیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ترقی کر سکیں. میں نے کہا نبی رحمت نے تمہیں یا الذین آمنوا کے مقام پہ فائز کیا تھا, اسی کا احساس کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب تک بادشاہ کے ہم میرے جوانوں سنو. اگر کوئی ایک کارخانہ 2 کارخانہ تھوڑی بڑی دکان کا مالک بن جائے اس کو پہلی بیوی سے دل نہیں بنتا, وہ کسی نہ کسی دوسری سے پھیر کر بیٹھتا ہے. آنکھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے بلی کے لیے چکنے میں ہے اس طریقے سے ہماری قوم کے جوانوں کا حال ہے. جن میں سکر کے معاف کرنا آپ کا خادم لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. یہی ہے نا, تھوڑی سی دولت آئی چکر مکر ہو گیا شروع. تھوڑی سی دولت آئی, خوبصورت بیوی ان کو اچھی نہیں دکھتی. کیوں اچھی نہیں دکھتی بتایا, کیوں اچھی نہیں دکھتی؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہیروئن کو دیکھ کر فلم میں آتے ہیں اور گھر میں چولہا پھوٹتی ہوئی بیوی کو دیکھتے تو اچھی کیسے دکھے گی, اور یہ نہیں اچھی. میں نے کہا ظالم وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے ظالمہ, اور یہ بیچاری کچن میں 4 گھنٹے سے بیٹھی ہے. تو 4 گھنٹے میک اپ کرنے والی اور 4 گھنٹے کچن میں بیٹھنے والی دونوں کا تقابل کس طرح کرتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم, اس کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا اور پھر اپنی بیوی کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا. خدا کی عزت کی قسم نہیں تیرا دل سکتا ہے شکر کرنے کو چاہ تو پھر کہنا ہزاروں ہیروئن سے زیادہ تیری بیوی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے. کیوں؟ اس کے چہرے پہ زنا کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے اور اس کے چہرے پر شرافت کی برکت سے اللہ کا نور جگمگا رہا. لیکن تمہیں قدر نہیں ہے, اپنی بیویوں کی تمہیں قدر نہیں ہے. تم ان کو اس سے تکاؤ. اور میں تو کہتا ہوں جو بیوی کو ہیروئن کہنے کا گالی دے رہا ہے, ہیروئن ہے تو ہیروئن کی طرح نہیں, بیوی کو احتجاج کرنا چاہیے منہ بند کر میں ہیروئن کی طرح نہیں. کیوں؟ ہیروئن کون ہے؟ جو اسکرین پہ آ کے زنا کرتی ہے. آج بھی سب سے زیادہ باخیرت کسی مذہب کی بیٹی ہے تو وہ میرے مذہب اسلام کی بیٹی ہے. ہاں میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو میڈیا پہ سن کے 4 لاکھ بھاگ گئی 40 لاکھ بھاگ گئی, یہ نقل نہ کرو. میڈیا پہ ہم چاند کی خبر سن کر کے اعتماد نہیں کرتے تو بیٹیوں کی آبرو کے بارے میں تم کیسے یقین کر رہے ہو؟ نہ بولو, نہ چند بھاگی ضرور ہوگی, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بھاگی,
حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جملہ پھر کہہ دیں، میری مجبوری ہے کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اب لیکن کوشش کرتا ہوں کہنے کی، اگر جملہ میچ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ معاف کر دیجئے گا، کیونکہ جب تقریر کوئی یاد کر کے آتا ہے تو وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر اللہ کرے ہو جائے سیدہ کے نالین کے صدقے تو اچھی بات ہے۔ پھر کہتا ہوں، جو کہتے 5,40,00,000 بھاگ گئی، میڈیا کی بات پر اعتماد نہ کرو، جو چاند کا اعلان کرتے میڈیا تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، تو اللہ پر بیٹیوں کے بھاگنے کی بات پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، آج بھی تمہیں یقین آنا چاہیے کہ جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں، توجہ کریں جملہ سنیں، جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں، اتنی کسی کی ماں میں بھی غیرت موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ زینب کو کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں، جو چلی گئی، توجہ، جو چلی گئی، اگر آپ ڈھونڈ کے نکالیں گے، گئی مجھے پتا ہے، لیکن وہ چند ہے، گئی وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں، توجہ، گئی وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں، جو ہے وہ مر رہی ہے، نہیں جا رہی ہے، وہ بھوکی ہے، نہیں جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ ایک فلاں گیا، فلاں تمہارے قریب کا فلاں گیا، میں نے کہا تھا کب جو گیا؟ جو ابو بکر صدیق کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو عمر بن خطاب کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو 30 پارے کی بجائے 40 کا راگل پہ وہ کیسا مسلمان ہو جاتا ہے؟ وہ پہلے سے تھا ہی نہیں، ارے جو نہیں تھا وہ گیا تو کیا گیا، لیکن پھر بھی نہیں تھا، مگر ٹائٹل تو تھا، جب تک ٹائٹل تھا وقف بورڈ کی کمائی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا، گیا تو اب بھیک مانگ رہا ہے، لیکن بھیک نہیں ملتی۔ میرے امام کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، امام حسین۔ انہیں چھوڑ کے نہ جاؤ، کیونکہ محمد الرسول اللہ چھوڑنے جیسی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے میرے نبی کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا۔ اس لیے ہم کو کہتے ہیں اگر کائنات کا دولت مند دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ان سنیوں کو دیکھو، ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسی دولت نہیں۔ کون کہتا ہے ہم غریب ہیں؟ کون کہتا ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مالدار۔ بات دور نکل گئی، بات کیا چل رہی تھی، بات میں سمیٹنے لگا ہوں۔ مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو کہ لوگ جو ہے تمہارے ٹیلنٹ سے خوفزدہ ہیں۔ بات کہتے ہیں مسلمان پہلے 1000 سال تک بادشاہ تھا، کیوں تھا میرے بھائی؟ تھوڑی سی دولت پر تو اطلاع کر کے گناہ کرتا، اللہ کی عزت کو دعوت دیتا، اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو اللہ دولت دینا جانتا وہ چھیننا بھی نہیں۔ دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرو کہ اللہ بھکاری بنے۔ دیکھو لیبیا کا شہزادہ، انٹرنیٹ پر بہت جاتے ہو نا، ذرا انٹرنیٹ پہ یہ بھی دیکھا کرو، لیبیا کا شہزادہ وہ تھا، برطانیہ امریکہ کے بادشاہوں سے اس کی دوست، صدور سے اس کی دوست، اس نے عطر کے لیے جو دکانوں پہ ملتا تھا وہ عطر نہیں استعمال کرتا تھا، ایک الگ فیکٹری پوری بنی تھی، ایک الگ کمپنی کسی اس کی خاطر عطر کے لیے۔ ہاں ایسا تھا لیبیا کا شہزادہ،
आखिरी वक्त जब वो मरा तो इतने छोटे कमरे में वो था कि वहीं पर खाता भी था, बल्कि खाना तो था ही नहीं, वहीं पर वो पाखाना भी करता था। एक ही कमरे में यह हाल था। क्यों? अल्लाह के गजब को चैलेंज किया। आपको बताऊं, सदर सद्दाम हुसैन, जब तक अल्लाह ने उन्हें हुकूमत दी थी, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, मैं तो उनकी दुश्मनी में बात नहीं कर रहा हूं, या तो जब तक अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी, सोने की टोपियां दी गई, बैतुल खला में सोने की टोपियां थी, जगह जगह उनके मुजस्समे बने थे। जो उन्होंने किया ठीक, कुछ अच्छे काम भी किए, आदमी अच्छे भी करते, बुरे भी करते, किया। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह ने पकड़ की ना सद्दाम की, तवज्जो, जब अल्लाह ने सद्दाम, किसी बुरे लगे तो माफ करना, जब अल्लाह ने सद्दाम की पकड़ की ना, तो फिर सद्दाम का हाल आपने देखा ना कैसी कसम कुर्सी की मौत आई। लेकिन सद्दाम जब पलटना चाहते थे, बहुत देर हो चुकी थी, अब पलटने का मौका नहीं था। लेकिन उनको जो मौत आई ना, वो बड़ी काबिल रश्क, शहादत की मौत, कुरान चुनते कलमा पढ़ते, जो भी उन्होंने किया, अल्लाह उनकी फौरत रहमत फरमाए। लेकिन पलटने का वक्त चला जा चुका। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे थे, वो कुछ नहीं, कोई पॉजिटिव निगेटिव कोई बात उनके बारे में, लेकिन कोई हो, जब दौलत के नशे में आदमी अल्लाह को भूलता है, फिर कोई कुदरत उसकी कुदरत, और जब कुदरत पकड़ कर ले, फिर आदमी पलटना चाहे तो वक्त तो खत्म हो जाता है। इसलिए जवानी के नशे में, दौलत के नशे में अल्लाह के गजब को छेड़े नहीं। जवानी भी छीन लेगा, दौलत भी छीन लेगा, तौबा की तौफीक भी छीन लेगा। जब रात को नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में देखने का दिल चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख। जब किसी औरत पर पाप की नजर डाल करके जिना करने को मन चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख। जब वो पकड़ करता है जानियों को जो जिना करके तौबा नहीं कर सकते, नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों तक जिना की सजा देता है, नस्लों तक जिना की सजा आती रहती है। जानी की रोजी घटती है, जानी की उम्र घटती है, जानी के चेहरे से रौनक छीन ली। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जानी जिना करने के बाद अगर 7 समंदरों के पानी से भी गुस्ल करे, उसका बदन तो साफ हो जाता है, लेकिन उसका दिल पाक नहीं हो सकता। 7 समंदरों का पानी भी उसके दिल को पाक नहीं कर सकता। मेरी कौम की जवान कहां? तो अर्ज ये करना था कि कब तक बादशाह थे? जब तक बादशाह होते भी ताज्जुब गुजारते। ये कहने चला था, एक बात और बात खत्म कर लो, इसलिए कि शोरा के सुनने वाले भी सोचते होंगे कि ये बात खत्म करें, क्योंकि जैसे मैं बुलाया हुआ हूं, जैसे मैं मेहमान हूं, वैसे और भी मेहमान, मुझे हर मेहमान की वैसी कदर। हाँ, तो करें, दो बात करके बात खत्म। देखो सुन लो, बात यहीं को पहुंचती है। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से जाने लगे, कौन बख्तियार काकी? खूब गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो बख्तियार जो आजकल आम पीरों की तरह पीर नहीं थे, हालांकि आजकल कुछ पीरान निजाम बहुत बुलंद है, उनकी जूतियां मेरे सर पे है, लेकिन जाहिल जगत जो आज निकले ना 10-10 हाथों में अंगूठियां और तुझे नमाज की क्या जरूरत और मैं बख्शवा दूंगा, ये बात तो सुन्नत ने भी नहीं फरमाई कि नमाज मत करो मैं बख्शवा दूंगा, ये तो हुजूर ने भी नहीं बोली। ये कौन चले आए? इनकी वजह से सुन्नियत को बड़ा नुकसान है। ऐसे लोगों से होशियार रहो। एक बात आपको कहूं, आप भी बड़े सादा हो मेरे भाई। जाहिल लोग जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता उनको कहते हैं अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। एक बात तो इतनी सादगी तो न कर। दुनिया के मामले में कितना होशियार है मेरे भाई तू, और दीन के मामले में ऐसे लल्लू पप्पू बन रहा है। जाहिल को कहते अल्लाह का वली। आपसे इतना कहता हूं, क्या जाहिल को तुम अपनी बेटी दोगे? आप तो नहीं दोगे, लेकिन इनसे कुछ आपसे कुछ तो हंसने की बात नहीं। जाहिल को अपनी बेटी दोगे? सच्ची कहना, अल्लाह की कसम सच्ची कहना, झूठ मत कहना, अपनी बेटी दोगे? जब तुम जाहिल को अपनी बेटी नहीं देते तो अल्लाह जाहिल को अपनी विलायत कैसे देते? जिसे कलमा भी नहीं आता, उसको वली कहते हैं। वली हर वली आलिम होता है, गैर आलिम कभी वली नहीं हो सकता। लेकिन बस बात इतनी है कि किसी को किताबों से इल्म दे देते
تو بہرحال بابا قطب بڑے ولی، کیسے ولی؟ غریب نواز کے جانشین، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے جانشین۔ وصال کا وقت آیا بابا قطب کے، فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا۔ سن لے، کون پڑھائے گا جنازہ؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ میرا بیٹا پڑھائے گا، چاہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہو، میری نماز ہو نہیں ہو اس کی لاج رہ جائے، ہے نا؟ یہی ہے، چاہے پھر 4 کی بجائے 3 ہی کے سلام کھیل دے، 5 پہ کھیل دے، یہ سب کچھ اپنے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، دیکھی بھی باتیں ہیں۔ اللہ کی پناہ لاؤ، اگر اتنے شوق کا جنازہ پڑھوانے کا تو جنازے کا طریقہ سکھا دیتے، لیکن اللہ کہا میری نماز جنازہ پر کون پڑھائے گا؟ کہا جس میں 4 باتیں۔ نمبر 1، اس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی، اس کی تہجد کبھی چھوٹی نہ ہو، وہ میری نماز جنازہ۔ نمبر 2، عشاء اور عصر کی جو سنتیں غیر موقعہ ہے وہ بھی کبھی اس سے فوت نہ ہوئی ہو، غیر موقعہ بھی پڑھتا۔ اگر جملہ شیخ الحدیث صاحب آپ نقلی بھی ہیں، معاف کیجیے گا، یہ بات آج کے اماموں میں بھی نہیں ہے۔ سنت غیر موقعہ تو ہے، کیا کہتے ہیں؟ غیر موقعہ، غیر موقعہ دیکھتا نہیں، سنت کس کی ہے؟ غیر موقعہ، ارے سنت کس کی ہے؟ وقت نہیں الگ بات ہے، کوئی عذر الگ بات ہے، ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ کر ادھر ٹائم پاس کرتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ ارے مرنے کے بعد کون سی 4 رکعت پڑھنے آؤ گے؟ پہلا اور لاسٹ کا چانس تو ہے، فرسٹ اور لاسٹ ہے، دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے، پھر نہیں آؤ گے۔ اور یاد رکھنا ایک بات سنو، بزرگان دین نفل پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، کہتے تھے اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، لیکن نفل چھوٹ جائے تو اس کی کبھی قضا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی فکر تھی۔ جو نوافل پہ اتنی توجہ دے وہ فرائض پہ کتنی توجہ دے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو اگر پوچھو فجر تک بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے؟ دیکھو سب آپ بتائیں گے فجر تک بیٹھیں گے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی کتنے عشاء پڑھتے ہیں اور جا کر فجر کتنے پڑھیں گے؟ تو وہاں آ کر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے علماء کو اور اپنی عوام کو مشورہ دیتا ہوں، جلسہ 11 بجے ختم کر دیا کرو، زیادہ سے زیادہ 12 بجے ختم کر دیا کرو، کیونکہ آپ یہاں تو حال یہ کہ جو نہیں پڑھتے فجر وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو بیچارے پابندی سے پڑھتے ہیں، جلسے میں رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں، تو جو پڑھتا ہے اس کی بھی اس دن چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان کی فجر کی نماز ایک طرف اور کروڑوں جلسے ایک طرف، دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی نماز کا خیال کرو۔ بات دور نکلی تو کیا کرے؟ قطب الدین بختیار کاکی ہمارے سرکار چشتیوں کے خاندان، الحمدللہ ہم لوگ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلوں کا تعصب نہیں ہے، اور ہم نے ولیوں کو سلسلوں کے تعصب میں نہیں بانٹا ہے۔ ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، ولی تو ولی ہے، ارے ہر مومن ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کا امتی ہے۔ یہ بات ہمارے یہاں، اللہ اکبر۔ غور سے یہ کر رہا تھا، فرمایا پہلی شرط تہجد فوت نہ ہوئی ہو، دوسری شرط سنتیں غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو، تیسری شرط کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہو اس کی، یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہو، اور جماعت میں بھی کبھی رکوع میں آ گیا کبھی سجدے میں آ گیا نہیں، ہمیشہ پہلی تکبیر سے جماعت میں لگتا ہو۔ تیسری شرط، چوتھی شرط محرم عورتوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ جان بوجھ کر قصدن نہ دیکھا ہو۔ محرم کو چھوڑتے، محرم مطلب امی، بہن، بیٹی، پھوپھی، دادی، یہ جو محرمات ہیں، محرم کے سوا نامحرم اجنبی عورت کا چہرہ جان بوجھ کر اس نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تہجد نہ چھوٹی ہو، سنت غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، اور اجنبی عورت کو اس نے کبھی جان بوجھ کر نہیں دیکھا۔ جس میں یہ 4 شرطیں ہوگی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوچتے تھے جنازہ پڑھانے والا گھر سے تو نہیں آئے گا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا۔ علامہ احمد جان کے شعر پر کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دی کا رست، اس پر وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد لوگ سوچنے لگے کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا۔ کون آیا پڑھانے پتا ہے؟ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آئے، اور آنے کے بعد سینہ تان کے نہیں کہا کہ دیکھو میں تہجد گزار ہوں، یہاں کو کارپوریٹر صاحب جمعہ پڑھے تو اس کو وہ
سمجھتے ہیں، عید پڑے تو اس کو ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اتنا پابند تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ شمس الدین جنازے پر آئے اور پیر کا جنازہ پکڑ کے روتے ہوئے کہا مرشد آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے، آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے۔ اگر یہ راز نہ اٹھاتے آپ تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز ساتھ جاتا اور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بازو پکڑ کے کہا شمس الدین تم بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے سر جھکا کے کہا الحمدللہ وہ چاروں شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اپنے اتنے پاک دامن تھے تب تک بادشاہ تھے اور آج گندے ہو گئے، بیکار۔ حالات کب بدلیں گے؟ ہمیں بدلیں گے، ہم تبدیل۔ آخری بات جو دوسری اور آخری بات کہنے چلا تھا، عشق اگر دل میں آ گیا نبی کا پہچان کیا؟ آخری بات، میں اور آپ دونوں کسوٹی پہ فرق ہے، کسی کو کوئی کچھ نہ کہے میں عاشق رسول ہوں یا نہیں، یہ مت کہنا کہ نہیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کوئی کتا ہے تو عاشق رسول ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، نہیں کہوں گا تو کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہوں گا تو جھوٹ ہونے کا ڈر لگتا ہے، اس لیے چپ رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس عشق کے خیرات عشق ہے یا نہیں پہچان۔ جب عشق رسول دل میں آتا ہے نا، توجہ آخری بات، عشق رسول دل میں آتا ہے تو گناہ خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا باطل بھاگ گیا، باطل تو بھاگ گیا، گناہ سے بڑھ کے باطل کیا ہے؟ جب حضور دل میں آئے وہ دل میں سمائے، عشق آ جائے، آپ کی خود بخود گناہوں سے دور ہوتا ہے، کسی مقرر کی ضرورت نہیں، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، عشق آیا دل بدلا۔ اب اس کے پر دلیل سنو، بہت خوبصورت دلیل۔ عشق آتا ہے کیسا دل بدلتا ہے۔ مکے میں ایک جوان تھے، ان کا نام فضالہ تھا۔ یہ جوان بڑا ہسمکھ تھا، فضالہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہسمکھ ہوتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ میرے نبی بھی بڑے ہسمکھ تھے۔ حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ آقا تو صحابہ سے بھی مذاق کرتے تھے، یہ منہ لٹکا کے بیٹھنے والا تقویٰ بعد میں شروع ہوا ہے، ورنہ میرے آقا سے زیادہ ہسمکھ کوئی نہیں تھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاتے۔ کبھی کبھی صحابہ سے ایسا مذاق کرتے تھے کہ ایک صحابی کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے جا کر کھڑے ہو گئے، بوجھو کون، ہائے ہائے، اس طرح دل رکھتے تھے، اس طرح لوگوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں ارے میں کیوں نہ پوچھ پاتا، کیونکہ ان سے زیادہ نرم ہاتھ کسی کے نہیں تھے، ان سے زیادہ مشکبار ہاتھ کسی کے نہیں تھے۔ آقا کے ہاتھ ایسے مشکبار تھے جو صبح مصافحہ کر لیتا شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی۔ اسی لیے وہ جو لڑکے کہتے ہیں غلط فہمی میں کہ نبی ہماری طرح، ان چھوکروں کو میں کہتا ہوں وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ظاہر میں نے کہا تیرے ہاتھ میں بدبو آتی ہے، ان کے ہاتھ میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی، اور ایک بار صبح کو مصافحہ کر لیتا شام تک کہ اس کا ہاتھ مہکتا رہتا، بلکہ صحابہ کو میرے آقا کو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر صحابہ جاتے تھے، حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور سنیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والوں، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے پکتے رہے پکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، کفے دریائے کرم میں
حضور بڑے خوبصورت تھے، تو کہا نرم ہاتھ، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ہاں، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے، تو جو مصافحہ کرتا تھا وہ کرتے ہی رہتے۔ اور آقا کا کرم ایسا تھا کہ جب تک حضور سے کوئی ہاتھ آتا نہیں، حضور بھی اس کا ہاتھ پہلے خود چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ وہ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، آنے دو یا ڈبو دو تو تمہاری جانی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا، ارے وہی تو ہے، انہیں پہ تو ناز ہے کہ کسی جس کو لوگ منہ نہیں لگاتے، میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے۔ حضرت مرزا عبدالشکور بیگ کا شعر ہے، اللہ حضرت مجاہد ملت اس کو سنہری جالیوں کے پاس پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے وہ انہوں نے بہت اچھا کہا، کہتے تھے اور بہت اچھے انداز میں مرزا صاحب نے کہا، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، بہت اچھا کہا۔ احمد مرزا کا تازہ گلستہ انہوں نے لکھا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں جب نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، اور کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی، کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل، اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ہمارے آقا کا ناز، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، وہ پوچھنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس نسبت سلطان مدینہ، ہمارے آقا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آج کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا کہ میرے آقا کیسا دل جیتتے تھے، کیسا خوش کرتے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو کون، صحابی کہتے میں تو سمجھ گیا ان جیسا کون ہے، لیکن میں پیچھے ہوتا گیا اور میں نے اپنی پیٹھ ان کے سینے سے جا کے لگا دی۔ اگر میں ابھی کہہ دوں حضور ہے تو ہاتھ چھوڑ دیں گے، آنکھوں سے ہاتھ ہٹ جائے گا، میں لگا دی۔ کہتے اللہ کی قسم آج بھی ان کے سینے کی ٹھنڈک جو میرے سینے میں آئی ہے، ابھی بھی میرا سینہ ٹھنڈا لگتا ہے، ایسا پیار کرتے تھے آقا۔ تو بہرحال فضالہ بڑے ہنسمکھ تھے، مجھے بھی ہنسمکھ اچھے لگتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں ہنستے ہی رہے، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، منہ لٹکا کے بیٹھا تقویٰ نہیں، کیونکہ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہ متقی رہے پھر ہونٹوں پہ مسکراتے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، غریب صحابہ جو ظاہری، اور حضور ہم غریب ہیں، ہم صدقہ کیسے دیں؟ توجہ، بہت پیاری سنت بتا رہا ہوں، اصل میں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا۔ ایک سنت بتا رہا ہوں، کہا حضور ہم غریب مفلس ہے، بظاہر صدقہ کیسے دیں؟ آقا نے کہا مومنوں کو دیکھ کے مسکرایا کرو، جو کسی ایمان والے کو دیکھ کے مسکراتے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک بات اور بتاؤں اور پیاری، الامن والعلم، امام احمد رضا نے اس حدیث کو لکھا، توجہ، حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس سے فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک دونوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کے منہ مت ٹیڑھے کیا کرو، مسکرایا کرو۔ ابھی حضرت بہت دل سوزے سے کہہ رہے تھے متحد ہو جاؤ، ایک بات کہتا ہوں، عشق ہے نا حضور سے، اتنا سوچو کہ میں اس سے لڑوں گا، توجہ، میں اس سے لڑوں گا، یہ کون ہے؟ حضور کا امتی، لڑوں گا اس سے، دل کس کا دکھے گا؟ بولیں کس کا دکھے گا؟ بہت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور آپس میں لڑتے ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو، بے وقوف کہنا حرام ہے۔ ماں بہن کی گالیاں دینے والوں ایک دوسرے کو کس مستق پہ عمل کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مومن کو بے وقوف کہنا، مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے، اور مسلمان ہماری اصطلاح میں وہی ہے، ہم حسام الحرمین والے لوگ ہیں، ہاں، مسلمان کو بے وقوف کہنا کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے یہاں تو لندن پپو لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے نا کہ جی حضور بہت صحیح کہا آپ نے، ایسا تو نہیں، وہاں علماء بیٹھتے، صدر الشریعہ جیسا، شیر بے شیر سنت جیسا، علامہ ظفر الدین بہاری جیسا، محدث اعظمین کچھوچوی جیسا، علامہ عبدالعلیم بیٹی صدیقی جیسا، ایسے لوگ بیٹھتے، کہا حضور کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے، ورنہ مرغی بھی انڈا دیتی ہے جی حضور، سبحان اللہ، مرغا بھی دیتا ہے جی حضور، یہ نہیں،
اتنے بڑے مفتی مجدد نے کہا مسلمان کو بیوقوف کہنا حرام ہے. شاگردوں نے تو حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بیوقوف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بیوقوف، اور اس کے حرام کیسے ہوا؟ لیکن وہ اعلیٰ حضرت تھے، میاں اعلیٰ حضرت. ہاں کیا کہا؟ بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتے تھے. کیا فرمایا؟ ہاں حرام ہے. کیسے؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. تو بولو حضور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل. جب تم مسلمان کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، جب مسلمان کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا، تو نبی کا دل دکھانا حرام ہوا کہ نہیں؟ جو امام احمد رضا مسلمان کو بے وقوف کہنے سے منع کرے، اب آپ اس پہ مقدمہ کر رہے ہو. اور سنی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، میلاد پہ ہم کھچڑا بناتے ہیں اور یہ وہ کھیر بناتے ہیں، بانٹتے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کا دل دکھاتے ہیں. ارے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کر دے، یہ سوچو کیا میں نے اس کو معاف کیا؟ کیوں؟ میرے آقا کا امتی ہے. اس کا برا بھی یہ مت بولا کرو جا تجھے قیامت میں دیکھ لوں گا. ارے چھوڑو نا یار، اس کا منہ کیا دیکھیں گے قیامت میں؟ قیامت میں تو ان کو بھی دیکھنے سے فرصت نہیں ملے گی. ان کو دیکھنے سے فرصت ہوگی تو ان کو دیکھیں گے نا. مت بولا کرو قیامت ان کو کیا دیکھو، چھوڑو ان کو. قیامت میں تو ان کو دیکھیں گے نا. اور کیسے دیکھیں گے؟ بیدم شاہ بڑی دمدار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا. میری طرف دیکھ لیں، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، یہ دیکھ لیں. بیدم شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عجب تماشا ہو. تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو، کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا. اور میں روبرو بے رسول کہ سب ہو پیش خدا. انہیں دیکھیں گے کہ ان کو دیکھو گے؟ چھوڑو کسی سے نہیں قیامت، ہم جا کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. کیوں؟ محبوب کی امتی ہو، اس لیے آپ کو معاف کریں. اور آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. مل جاؤ، نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو، نہ برادریوں کے نام پہ لڑو، نہ محلے کے نام پہ لڑو. ہم سب نبی کی امتی ہے. متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. ہماری برادری رسول اللہ کی غلامی ہے، ہمارا سلسلہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. تو کیا کہنے چلا تھا؟ فضالہ بڑے ہسمکھ تھے، ہنسی مذاق عادت تھی. ایک لڑکی سے ان کا دل کر کے تھا فضالہ کا. سن بات ختم ہوتی ہے، دل. وہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے تو لڑکی کے پاس بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. آتے تھے تو بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک دن اس لڑکی سے بڑی خوبصورت تھی، ہنسی مذاق کرنے چلے گئے. ہنسی مذاق سے اٹھے، کعبے کا طواف کیا، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. ایمان نہیں لاتے تھے پھر بھی طواف کرتے، وہ بھی کعبے کی عزت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اس دور میں کافر. تو بہرحال تو کعبے کا طواف کرنے چلے گئے فضالہ. تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن، بڑا چمکا. ارے کون اتنا خوبصورت ہے؟ پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جب وہ دکھانے پر آ جائیں تو بات الگ ہوتی ہے. ہاں ان کے کسی کے دیکھنے کی نہیں، ان کے دکھانے کی بات ہے. ہاں ورنہ دیکھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہو گئے ہوتے. ہاں وہ دکھاتے ہیں اور آج بھی دکھا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. بات یہ ہمارا فضالہ کون ہے؟ آپ نہیں تو محمد ہوں. فضالہ ساتھ ساتھ چلنے لگا. اس کے کمر میں خنجر تھا. سوچا کہ میں کعبے میں ان کو مار دوں. مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے کہ ان کا شمع نبوت کو بھول کر گیا فضالہ، جو کام بڑے بڑوں سے نہیں ہوا اس نے کر دیا اس لڑکے نے. اور ایسے سوچا بس ساتھ ساتھ چلنے لگا. حضور نے مسکرایا، دشمنوں کو مسکرا کے دیکھتے تھے. مسکرایا. فضالہ نام فضالہ، کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ تو نہیں. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کو قتل کر دو، کمر کا خنجر نکال کے. فضالہ نے کہا
جو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا، میرے دل کی بات بھی جانتا، پھر وہ کون ہو سکتا؟ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا۔ قدم پکڑیے، معاف کر دیجیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجیے، مسلمان ہو گئے فضالہ۔ حضور ایک طواف آپ کے ساتھ کرو، 8 فضالہ حضور کے ساتھ طواف کریں، قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن فضالہ تمہارے طواف کے قربان، ایک طرف کعبہ تھا، پھر کعبے کا کعبہ تھا، اور فضالہ 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کر رہے تھے۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، کیا سوچتا ہے؟ جا کعبے کا طواف کیا، حضور کا ہاتھ لگا، سینے پہ ہاتھ لگا، فضالہ طواف کر کے گئے۔ اب وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی، کون؟ جس سے دل لگا ہوا تھا، لڑکی جو پیار کرتی تھی، اس سے پیار کرتے تھے، جاتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے، آتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے، وہ انتظار کر رہی تھی، طواف کر کے فضالہ آئے گا، بیٹھیں گے، دیوار شکن کہے لگیں گے۔ جیسی فضالہ وہاں سے گزرے، لڑکی کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی، یہ نظر جھکا کے جانے لگے۔ کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی خطبہ نہیں ہوا، کچھ نہیں، بس اتنا کلمہ پڑھا، حضور کا عشق دل میں آ گیا، بس اتنا۔ ایک دن کبھی مسلمان نہیں وہ بندہ، ایک دن کبھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ابھی کوئی رات بھی نہیں آئی، بس لمحوں میں دل کی دنیا بدل گئی، عشق آ گیا، نظر جھکا کے جانے لگے۔ لڑکی کھڑے تھے، فضالہ او فضالہ ادھر دیکھ، کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، دل لگی میں کچھ زیادہ کہہ گئی، جو ہوا معاف کر دے میری جان، لیکن میری طرف دیکھ تو صحیح۔ فضالہ نے نظر نیچی کر کے کہا، اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا، اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک وہ دل میں نہیں بسا تھا، ہر ایک سے پیار کرتا تھا، خدا کا محبوب دل میں آ گیا ہے، اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے تیرے قدموں میں، جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ وہ ایک دن کا بھی مسلمانوں نے تو شخص کو نہیں گزرا تھا، وہ یوں عشق کرتا ہے کہ سب سے ناجائز رشتے توڑ دیتا ہے۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہو، اگر عشق کے دعوے کے ساتھ کسی اور سے ناجائز آنکھیں لڑا رہے ہو، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کون ہو۔ السلام علیکم۔